دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، حرام حلال کی تخصیص ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان میں قناعت ختم ہوتی جا رہی ہے. قناعت کیسی پیدا کریں کہ یہ جو ایک مادہ پرستی اور ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے؟ اصل میں جو صورتحال یہ جو پیش آ رہی ہے، افراتفری سی ایک محسوس ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے. زیادہ کما رہا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی اطمینان نہیں ہے، اس سے زیادہ حوث، یعنی لگتا ہے کہ ہرس اور حوث جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور قناعت ختم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک حدیث کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو. اور یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے صبر اور قناعت کے لیے کہ گویا میں تو کہتی ہوں کہ اس کو آپ بڑا بڑا لکھیں اور اپنے گھر کے اندر لگا لیں، روز اس کو اس پر نظر ڈالیں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر شکر بھی آتا ہے، صبر بھی آتا ہے. صبر اور شکر جو ہے وہ دو ایسے ہتھیار ہیں مومن کے، سبحان اللہ، ہر چیز سے جو ہے مقابلہ کر سکتے. بالکل. اور پھر ایک قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی اپنا ہاتھ جو ہے گردن سے باندھ لو، کہ یعنی بالکل ہی کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو. سبحان اللہ. کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم جو ہو وہ ملامت زدہ اور مانگنے والے اور تہی دست بن جاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور وہ انڈے کی برابر اس نے سونے کی وہ ڈلی تھی وہ سامنے رکھ دی اور کہا کہ آپ یہ بڑا محنت سے میں نے کمایا اور اس کو آپ جو ہے وہ جیسا چاہیں خرچ کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر اس کے سامنے ڈالا. اس نے دوبارہ رکھا، آپ نے پھر اس کے سامنے پھینک دیا. پھر اس نے دوبارہ تیسری دفعہ جب رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی فیملی کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر خرچ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم مانگنے والے بن جاؤ. لیکن یہ بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، درمیان کا راستہ ہو، نہ ہم اس طرف زیادہ جائیں اور نہ ہم اس طرف زیادہ جائیں. یقینا. جی امرین، ہم شکریہ ادا کریں گے حاجی حنیف طیب صاحب آپ کا، جہارہ لطفی صاحبہ آپ کا، کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر بڑی اچھی اور اہم گفتگو ہوئی جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا سننا بہت ضروری ہے. اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رحمتوں کی رات میں کل ہمارا موضوع ہوگا مذہبی رواداری. ماہ رمضان وہ ماہ ہے جس میں انسان کے کان میں پہلی بار نغمہ ازل کی پہلی آواز پڑی، وہ آواز جو بے ہوشوں کو بیدار کرنے والی اور ہوشیاروں کو سرشار کرنے والی ہے. سبحان اللہ. اگر اس ماہ میں، اس موقع پر، اس آزمائش میں ہم بیدار نہیں ہو رہے، ہم سرشار نہیں ہو رہے، تو شاید ہمارا شمار مردوں میں ہوگا. خواتین حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے رحمتوں کی رات، اس کی نسبتوں سے ایک ذکر یہ بھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے مختلف پروگرامز. تو اس وقت ہمیں یاد آئے مرحوم اشفاق احمد صاحب اور ان کا ایک پروگرام زاویہ، جس میں انہوں نے ایک مختصر سا قصہ بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے کسی بزرگ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ رکشہ سے نیچے اترے تو کرایہ ہو رہا تھا 3.25 روپے. تو انہوں نے 4 روپے دیے تھے رکشہ والے کو. تو مرشد نے پوچھا کہ کتنے دیے بیٹا؟ تو انہوں نے کہا سائیں 3.25 روپے ہوتے تھے، میں نے 4 روپے دے دیے، بڑھا کے دیے. تو انہوں نے پوچھا 5 کیوں نہیں دیے؟ تم نے بھی تو دیتے سے دیا تھا نا، جو آپ کو مل رہا ہے اسی سے دیتے ہو، وہی دینے والا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جمع ہیں، خلوص کے ساتھ جمع ہیں، کسی طرح یہ سیلاب زدگان لوگ جو ہیں ان کی بحالی ہو جائے، اور یہ جو ہماری غلطیوں سے ہی صحیح کوئی بھی صورت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا. بہت بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ نگہبان. اللہ حافظ. وسلم دائما دائما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد
سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته